اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یاد رکھیں یہ سورہ نور یہ انہی صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے۔ حیات صحابہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 260 ہے۔ فرمایا کہ اے مردو سورۃ توبہ پڑھا کرو، اس کو سمجھو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص کر کے مردوں کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا سورہ نور کو اپنی عورتوں کو سکھایا کرو، کہ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے کے احکامات، ان کے معمولات زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکام ارشاد فرمائے ہیں، وہیں پر انسان کی جو فطرت میں ایک جنسی خواہش ہے اس کو حلال طریقے کے ساتھ پورا کرنے کے لیے نکاح کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو اسی صورت کے اندر اس کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر امام قرطبی علیہ رحمہ کی تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے تمہاری اولاد، تمہارے بچوں میں سے تمہارے زیر اثر رہنے والے لوگ، فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ پھر ان کی شادی کر دیا کرو۔ اور آگے کی پھر فرمایا کہ اس شادی کے دوران، شادی کرنے سے پہلے یا شادی کرنے کے بعد کے متعلق آپ کے ذہن میں اگر یہ خدشہ لاحق ہو، اندیشہ لاحق ہو کہ یار ابھی تو الحمدللہ وسعت ہے، اچھے طریقے سے اس کی میں شادی کر دوں گا، لیکن بعد میں یہ مفلسی کا شکار ہو جائے گا، فرمایا یہ اندیشہ تم نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود آگے فرما دیا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، فرمایا میرے حکم کی تعمیل کرو، اور جو تمہارے زیر اثر ہے اگر اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے، اگر وسعت دی ہے تو ان کا نکاح کر دو، اور فیوچر کی پریشانی تم نے نہیں اٹھانی، نہ لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ وقتی طور پر پریشان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے، وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے شادی اور نکاح کر دو گے، تو فرمایا آئندہ والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب انتظام رزق کا فرما دے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو برکات عطا فرما دے گا اور ان کو غنی فرما دے گا۔ ان کی یہ مالی پریشانیاں، معاشی معاملات اور جو فائنینشلی پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا، آگے فرمایا واللہ واسع علیم، فرمایا کہ یہ میرے خزانے میں کسی قسم کی تھوڑ نہیں ہے، میرے خزانے بہت وسیع ہیں، اور جانتا بھی ہوں کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، میں خود عطا فرما دوں گا۔ تو یہ قرآن پاک کا جو مفہوم ہے میں نے آپ کے سامنے امام قرطبی علیہ رحمہ کی تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ گزشتہ جمعوں میں بھی ہم نے نکاح کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یاد رکھیں نکاح کے جو مقاصد ہیں چند ایک میں نے پہلے بیان کر دیے تھے، ان میں سے ایک دو مزید جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس نکاح کو پسند فرمایا ہے، اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور معجم الاوسط امام طبرانی کی جو کتاب ہے، حدیث کا نمبر 8794 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جو نکاح کرتے ہیں اس کو اتنی فضیلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، فرمایا جس نے نکاح کیا، میری سنت پر عمل کیا، فرمایا مجھ محمد کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل فرما لیا ہے۔
آدھے دین کی تکمیل اس کی نکاح سے ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ کی ایک سنت سے ہو گئی ہے۔ آگے پیا فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي مَا بَقِيَ، فرمایا جو آگے آدھا ایمان جو باقی رہ گیا نا، اس میں وہ اللہ سے ڈرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے، زوجین کے حقوق کا خیال رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دین کو مکمل فرما دے گا۔ تو یہ دین کی تکمیل کا ایک نسخہ کیمیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس میں جو وافر حصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نکاح کو قرار دیا ہے۔ پتہ چلا نکاح کی بہت اہمیت ہے، اور اس طرح ایک تو مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نکاح جو ہے وہ کریں گے، اپنی اولاد کا کریں گے، تو اس سے ان کا جو دین ہے وہ آدھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مکمل فرما دے گا۔ اور اگلا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی رکھیں، جب بھی اولاد کا نکاح کریں یا خود بندہ جو ہے اپنا نکاح کرنا چاہے تو پیش نظر یہ مقصد رکھے کل قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بھی ہوگی، دیگر انبیاء کرام کی بھی امتیں ہوں گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 2052 ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا تزوج الودود الولودہ، فرمایا جو زیادہ محبت کرنے والی ہے اور جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں، فرمایا ان سے نکاح کیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء کرام کی امتیں اکٹھی ہوں گی، فرمایا ساری امتی کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور فرمایا جس کی زیادہ کثرت ہوگی میں ان پر فخر بھی کروں گا، ان سے خوش بھی ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب وہی بنے گا جو آج نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو اولاد عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب بھی وہ بنے گا۔ اب یہ نکاح کے مقاصد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو یاد رکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وقتی طور پر تمہارے اس پروسیجر سے تمہیں گزار دیں گے، دفنا بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسی جو ہے وہ نسل ہے، اگر آپ نے نکاح کیا ہوگا، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہوگی، فرمایا وہ بھی تمہاری بعد میں مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے جو ہے وہ خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور روایت کا نمبر 4223 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے سارا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کی اولاد ہے جو اس کو جانے کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اولاد کا ہونا ہمارے دنیا کے اعتبار سے بھی نبی پاک کی سنت پر عمل ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہماری بخشش کا ذریعہ ہماری اولاد ہے۔ تو اولاد کب ہوگی؟ جب نکاح کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو نکاح کے مقاصد بہت اختصار کے ساتھ سنائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، مال دولت رکھتا ہو، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی جو نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، ایسے بندے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا، سارا کچھ اسی کے اندر ہے، توجہ سے آپ سماع فرمائیں گے۔ مسند احمد اور اس کی حدیث کا نمبر ہے 21450، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال داخل رجل یقال له عکاف بن بشر، فرماتے ہیں عکاف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہاں پر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له النبی یا عکاف، اے عکاف هل لك من زوجۃ، کیا شادی کی ہے، کوئی بیوی ہے؟ تو قال لا، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا جاریۃ، کوئی لونڈی بھی نہیں ہے؟ عرض کی لا، وہ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا انت موسر بخیر، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے، یعنی اپنے معاملات کو افورڈ کر سکتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے قال وانا موسر بخیر، جی الحمدللہ یا رسول اللہ میرے پاس مال و زر ہے،
میں اپنے اخراجات کو آسانی سے افورڈ کر سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اب کیا فرمایا، توجہ فرمائیے، فرمایا انت اذم من اخوان الشیاطین، فرمایا عکاف اس کا مطلب پھر تو تم شیاطین کے بھائیوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ مال و دولت بھی ہے، استطاعت بھی رکھتے ہو، قوت اور طاقت بھی رکھتے ہو، فرمایا پھر بھی شادی نہیں کی، فرمایا عکاف تم تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ آگے پھر فرمایا لو کنت فی النصارى کنت من رہبانہم، فرمایا اگر تم نصارہ میں سے ہوتے نا، عیسائیوں میں سے، تو فرمایا وہ تمہیں اپنے رہبان قرار دے دیتے، وہ بھی ان کی جو ہے وہ نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن فرمایا جب تم مسلمان ہو تو فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ ان سنتنا النکاح، فرمایا اگر میرے طریقے پر رہنے چاہتے ہو تو مجھے تو نکاح پسند ہے، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا یہ تم نے مال و دولت ہونے کے باوجود بھی نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، فرمایا یہ میری سنت ہے، اگر تم اس طرح رہنا چاہتے ہو تو یہ تو رہبانیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، فرمایا میری سنت جو ہے وہ نکاح ہے۔ اور آگے پھر فرمایا شرارکم عزابکم، فرمایا جو تم میں سے جان بوجھ کر مال و دولت ہونے کے باوجود بھی کنوارے رہتے ہیں، فرمایا وہ تم میں سے سب سے زیادہ شریر ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی ناپسندیدگی کا اظہار سرکار فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا وَأَرَازِلُ مَوْتَاكُمْ، اگر کوئی اسی حالت میں مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، فرمایا وہ ذلت کی موت مرا ہے، اس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی میری سنت پر عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس کے بعد کیا فرمایا، فرمایا یہ بھی یاد رکھو مَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا شیطان کے جتنے بھی بندوں کو بہکانے کے آثار ہیں، اس کے پاس جتنے بھی آلات ہیں، جتنے بھی اس کے پاس طریقہ کار ہے، فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط جو اس کا ہتھیار ہے وہ عورتیں ہیں، کہ جب وہ اللہ کے نیک بندوں کو رستے سے بہکانا چاہتا ہے تو وہ اپنی عورتوں کا استعمال کرتا ہے، وہ عورتوں کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیتا ہے، دین سے ہٹوا دیتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے پھر فرمایا اِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فرمایا ہاں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اس پر شیطان کا ایسا وار کام نہیں کرتا۔ آگے پھر فرمایا اولئک المطہرون، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ لوگ پاکیزہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو مال و دولت اور اس کی استطاعت رکھنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا مطہرون المبرؤون من الخنا، فرمایا اس کے بعد وہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچ جاتے ہیں، بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں ویحک یا عکاف، اے عکاف بڑا افسوس ہے۔ آگے کیا فرمایا انہن صواحب ایوب و داود و یوسف و کرسف، فرمایا کہ تم تو ان کے صاحب میں سے ہوگے۔ آگے پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ یوسف کا نام بھی سنا ہے، داود ایوب بھی سنا ہے، یہ کرسف کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو فرمایا قال رجل کان یعبد اللہ بساحل، فرمایا یہ وہ ایسا بندہ تھا جو ساحل سمندر پر عبادت کیا کرتا تھا۔ کتنی عبادت کرتا تھا؟ فرمایا کہ 300 عام، 300 سال تک سب سے علیحدہ ہو کر کے ساحل سمندر پر چلا جاتا اور عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یصوم النہار و یقوم اللیل، فرمایا وہ دن کا روزہ رکھتا تھا، رات ساری اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر قیام کیا کرتا تھا، 300 سال تک عبادت کرتا رہا۔ لیکن فرمایا ثم، پھر کیا ہوا؟ انہ کفر باللہ العظیم، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جھٹلا دیا۔ پھر جب اس نے جھٹلایا وجہ کیا بنی؟ فی سبب امرأۃ، ایک عورت کے اندر عاشق کہا، اس کے عشق میں گرفتار ہوا اور جو ہے اس نے نکاح نہیں کیا ہوا تھا، فرمایا عبادات بھی اس کی شیطان کی وجہ سے اور اس عورت کی گمراہی کی وجہ سے، فرمایا اس کی عبادات کو بھی سارا رائے گاہ کروا دیا، ایون کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ جھٹلا گیا۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں وَتَارَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا جو بھی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، قیام کرتا تھا، اور 300 سال سے جو عبادات کر رہا تھا، آخر کار کیا ہوا؟ شیطان نے وہی اپنا جو سب سے زیادہ اس کا وزنی ہتھیار ہے اس کو استعمال کیا، اور نیک لوگوں کو فرمایا، میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان مال الشیطان صلاح، اس کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں ان سب میں سے جو سب سے بھاری ہے، جو سب سے اس کا قیمتی ہتھیار ہے، فرمایا وہ عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہاں سے یہ سبق ملا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب نکاح کرنے لگو، اس کی اہمیت تو آپ نے سن لی ہے، لیکن نکاح کرتے ہوئے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیدھا دیکھتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے، مال و دولت کتنا ہے۔ میرے نبی نے کیا تربیت فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اور روایت کا نمبر 5090 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی عورت سے نکاح کیا جائے تو فرمایا 4 چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، فرمایا جب بھی کسی عورت سے نکاح کرنا ہو 4 چیزوں کی وجہ سے کرنا۔ کون کون سی؟ فرمایا لمالہا، اس کا مال بھی دیکھو، والی حسبہا، اس کا حسب نسب بھی دیکھو، والی جمالہا، اس کی خوبصورتی بھی، والی دینہا، اور اس کا دین بھی دیکھو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاروں کا ذکر فرمانے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا فاظفر بذات الدین، جو دیندار ہوگی فرمایا اس کو پرائیورٹی اور ترجیح دینی ہے۔ چیزیں ساری ہیں تاکہ کفر ثابت ہو جائے، لیکن فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ تمہاری اہمیت ہونی چاہیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیندار کے اعتبار سے کیسی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں دین کو بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی مال و دولت کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، بس وہ دیکھ لو، دین کے بارے میں کچھ سے بھی گواری نہیں کر۔ ایون کہ معاذ اللہ بعض اوقات نکاح ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جناب وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے 1467، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے جب بندہ نکاح کرتا ہے، دین والے کو جب ترجیح دیتا ہے تو فرمایا یاد رکھو دنیا میں جس کو بندے کو مال و دولت ملتی ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو خوش نصیب قرار دیا ہے؟ فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا جو ہے یہ ساز و سامان ہے، اور فرمایا وخیر متاع الدنیا، اس دنیا کے سب سے بہترین جو خزانہ ہے فرمایا وہ سونا چاندی نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، کوٹھیاں بنگلے نہیں ہے۔ فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا جس کی نیک بیوی ہوتی ہے وہ سمجھے اس کے پاس دنیا کا قیمتی خزانہ آ گیا ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی یہ کب ہوگی؟ جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں گے، فاظفر بذات الدین، جب ان سے معاملات کے حوالے سے پوچھیں گے تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دیں گے کہ دینی اعتبار سے ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ جی تو جب آپ دین کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو یہ دنیا کا قیمتی جو خزانہ ہے المرأة الصالحہ، اللہ اس سے تمہیں نواز دے گا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں یہ تو مردوں کے حوالے سے ہوا، عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ بابرکت عورتوں کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، اور روایت کا نمبر 2739 ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت جو خاتون ہوتی ہیں، بابرکت جو عورتیں ہوتی ہیں، فرمایا ان کی علامات میں سے 3 علامتیں ظاہر ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ فرمایا کہ ان کی طرف رشتہ بھیجنے میں یا رشتہ منظور کرنے میں آسانی ہو۔ آج کیا ہوتا ہے جناب، رشتہ بھیجا جاتا ہے، پہلے ایک لسٹ پوری آ جاتی ہے، جناب یہ چیز بھی دینی ہوگی، یہ بھی کرنا ہوگا، وہ بھی کرنا ہوگا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بابرکت جوڑے کی نشانی جو بیان فرمائی ہے، فرمایا پہلی یہ ہے کہ ان کی طرف رشتہ بھیجنا بھی اور رشتہ منظور کرنا دونوں آسان ہو۔ اور دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مہر بھی آسان ہو۔ آج مہر کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں روپے لکھوا دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب دینے کی باری آتی ہے کہتے ہیں وہ تو ہم نے ایک رسم کے طور پر لوگوں کو دکھانا تھا جناب اتنا مہر دیا ہے، لیکن بعد میں عطا بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں اس میں بھی آسانی رکھیں، یہ کوئی آپ کو جو ہے وہ اس پہ انفسائز نہیں، زور نہیں دیتا کہ جناب آپ لاکھوں روپے مقرر کر دیں۔ جو شریعت نے جو اس کی مقدار مقرر کی ہے کم از کم 10,000 5,000 جتنا آسانی سے ہو اتنا رکھ لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے لاکھوں روپے رکھنے کی اور لوگوں کو دکھانے کی کہ بعد میں جناب آپ خود اس کو بھگتتے پھریں۔ یہ بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمایا کہ اس بابرکت خاتون کی عورتوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ بچوں کی پیدائش میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہ 3 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بابرکت جوڑے کی عطا فرمائی ہیں۔ اچھا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو اس امت کی، دیکھیں اب صرف نکاح کا اگر پہلو ہم لینا، دیکھیں ہر معاملے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیسے فرمائی ہے۔ اور نکاح آج یاد رکھیں ہم نے خود اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب جو ہے مڈل کلاس فیملی ہے اس کے لیے نکاح جو ہے وہ ایک ناممکن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ رول ہمارے معاشرے کے افراد کا ہے، جو وقتی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اگرچہ وہ قرض لے کر کے کرنا پڑے ہم نے ضرور کرنا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3097 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا خیر النکاح ایسرہ، فرمایا نکاحوں میں سے سب سے زیادہ بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس میں اخراجات سب سے کم ہوتے ہیں، جس نکاح کو آسان بنا کر کے کیا جائے، فرمایا میرے نزدیک سب سے بہترین نکاح وہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں سادگی سے نکاح کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قرضہ بھی لینا ہے جناب، بینک سے لون لے کر کے کرنا ہے، گاڑیاں بھی ادھر دینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے ساری زندگی وہ قرضے ہی نہیں اتر رہے ہوتے۔ وقتی طور پر ہم چند رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس میسج کو سمجھنا ہے، لیکن یاد رکھیں میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیے، خیر النکاح ایسرہ، فرمایا سب سے پسندیدہ بہترین نکاح وہ ہے جس کے اخراجات بالکل کم ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے، ایک رپورٹ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ CNN یہ ایک عالمی رپورٹی ادارہ ہے جو رپورٹ کرتا ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ایموری یونیورسٹی ہے، اس کے 2 پروفیسرز ہیں، ایک پروفیسر کا نام ہے اینڈریو ایم فرانسس اور دوسرے کا نام ہے ہوگو ایم میالون۔ یہ 2 پروفیسرز ہیں، انہوں نے سروے کیا، تحقیق کی، اور ان کی تحقیق کو اس CNN ادارے نے شائع کیا۔ کب کیا؟ 13 اکتوبر 2014 کو انہوں نے اس رپورٹ کو پیش کیا جناب۔ اس کے مطابق انہوں نے جب سروے کیا تو وہ کہتے ہیں ان کی سارے سروے کا جو کنکلوژن اور کرکس تھا وہ ذرا سماعت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں پرتعیش جو شادیاں ہیں ان کے اندر جو تقریبات کے اندر اتنے زیادہ اخراجات کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں ان کا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اتنے لاکھوں اربوں روپے لگائے جاتے ہیں ان کی تحقیق کا نتیجہ اور کرکس یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، آخر میں ذلت ہے، رسوائی مقدر ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سروے کے درمیان 3151 جوڑوں کو اکٹھا کیا، ان سے ہم نے فرداً سوال کیے، اور پھر ہم نے پوچھا کہ آپ نے اپنی شادی پر اتنے زیادہ جو اخراجات کیے تھے طرح کے، کہتے ہیں ہم نے سروے کے درمیان جب ان سے کویسچن وغیرہ کیے تو کہتے ہیں کہ ہم پھر اس نتیجے پر پہنچے، کہتے ہیں کہ یہ جو بالکل لوگ سادہ طریقے سے اس بندھن میں بنتے ہیں، یعنی بالکل سادہ انداز میں جو ہے وہ اخراجات زیادہ نہیں کرتے، بالکل سادگی سے نکاح اور اس پروگرام کو سر انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس ہماری پوری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیاں ان سے کروڑہا درجے بہتر گزر رہی ہوتی ہیں، پرسکون بھی ہوتی ہیں، اور کہا کہ معاشی طور پر بھی کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ شادیوں پہ اتنے اخراجات کرتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ پہلے 2 سال تو ان کو گنتے لگ جاتے ہیں، اس نے اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے اس کو اتنے دیے تھے، یہ ایسے ہوگا، تو وہ کہا کہ بھی یہ جو زیادہ اخراجات کرتے ہیں یہ سارے ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی اسی وجہ سے ان کے دونوں جو آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں بعض دفعہ کلیش بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہماری ساری اس رپورٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم سادگی سے نکاح کرو گے تو تمہاری زندگی بھی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ اب قربان جائے مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے 1400 سال پہلے بھی سرکار نے یہ پیغام دے دیا تھا۔ اور مسند احمد کی روایت سنیے، روایت کا نمبر ہے 2452، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً، فرمایا نکاح سارے کرتے ہوں گے لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے، جو سب سے زیادہ مجھ محمد کو پسند نکاح ہے، فرمایا وہ کیا ہے، ایسرہ معونتاً، جس کے اخراجات سب سے کم ہوتے ہیں۔
اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے اپنے دلوں کی تختی پر لکھنا ہے. یہی آج کا پیغام اور میسج بھی ہے. گزشتہ جمعہ میں آپ کو نکاح کی اہمیت کے حوالے سے بتایا، اور آج کے جمعہ کے اندر یہ جو ہماری رسومات ہیں ہم ان کو لے کر کے اللہ اور اس کے رسول سے معاذ اللہ کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنائیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ.